یہ بات ہے مکہ کے ان سرداروں کی۔ ارے او محمد، کہاں ہے تمہارا وہ آخرت کا دن؟ یہ دولت، یہ عزت، یہ طاقت، یہی سب کچھ ہے۔ یہ بات ہے سورۃ العصر کی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ گھروں میں ہم اکثر سورۃ العصر والعصر جلدی جلدی پڑھ کر ختم کر دیتے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ بالکل صحیح کہا، یہ زمانہ ہی ہے جو ہمیں مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، اس وقت کے سوا کوئی خدا نہیں۔ لیکن زندگی میں ایسے موقع بہت کم آتے ہیں جب کوئی یہ بتاتا ہے کہ اصل میں سورۃ العصر ہے کیا۔ تو بیٹا، کیا تم نے کبھی سوچا ہے العصر کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیوں اللہ نے وقت کی قسم کھائی اور کیوں اللہ نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ ہر انسان گھاٹے یا نقصان میں ہے؟ گھاٹے میں؟ میں گھاٹے میں کیوں ہوں؟ کیا ہے سورۃ العصر کے نازل ہونے کے پیچھے کی کہانی؟ وہ کون سے لوگ تھے جو وقت کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے؟ پیسہ کماؤ، عیش کرو، یہی ہے زندگی۔ اور وہ کون سی 4 شرطیں ہیں جو ہمیں اس تباہی اور گھاٹے سے بچا سکتی ہیں؟ صرف 4، مگر یہ چاروں لازمی ہیں۔ اگر صرف یہ ایک سورہ ہوتی تو ہدایت کے لیے کافی تھی۔ یہ سورت اتنی ضروری کیوں ہے کہ امام شافعی نے اس کے بارے میں کہہ دیا کہ اگر اللہ پورے قرآن میں صرف اسی ایک سورت کو نازل کرتے تو یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی۔ اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ، 1400 سال پہلے نازل ہوئی اس چھوٹی سی 3 آیتوں والی سورت کا آج ہماری بزی زندگی میں کیا کام ہے؟ اسکالرز کہتے ہیں کہ سورۃ العصر مکہ میں تب نازل ہوا جب لوگ دنیاوی کامیابی میں اتنے ڈوب گئے تھے کہ وہ آخرت کو بالکل بھول چکے تھے۔ یہی ہے اصل جنت۔ وقت نہیں ہے، اگلا قافلہ نکل جائے گا۔ ان کے نزدیک کامیابی کا مطلب تھا زیادہ مال، زیادہ اولاد اور زیادہ طاقت۔ میرے بیٹے، میری طاقت، مجھے کون شکست دے سکتا ہے؟ وہ لوگ دہر یا زمانہ کی برائی کرتے تھے۔ جب انہیں کوئی مصیبت آتی تھی وہ سمجھتے تھے کہ وقت ہی ان کا خدا ہے۔ اوچ! ان برے وقتوں نے مجھے برباد کر دیا۔ لعنت اس دنیا پر۔ کیا تم نے سنا ہے کہ محمد کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہم مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے۔ ان کو کامیابی کا کیا پتا؟ ہم مکہ کے مالک ہیں، یہی اصل کامیابی ہے۔ اور جب ان لوگوں کا غرور حد سے پار ہو گئی، اللہ نے سورۃ العصر کو نازل کیا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صحابی جدا نہ ہوتے جب تک ان میں سے ایک دوسرے کو سورۃ العصر نہ سنا دیتا۔ اللہ اس وقت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے۔ آیت 2، ان الانسان لفی خسر۔ نقصان میں ہم جن کے پاس سب کچھ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سورت ایک ریمائنڈر ہے، ایک ویک اپ کال ہے۔ اب جاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اس کو ایسے سمجھیے جیسے ایک آدمی برف بیچنے کا کام کرتا ہے۔ ہر گزرتے سیکنڈ کے ساتھ وہ برف پگھل رہی ہے۔ بالکل اسی طرح ہمارا سرمایہ ہمارا وقت ہے۔ ہر سیکنڈ، ہر سانس کے ساتھ یہ پگھل رہا ہے۔ میرا وقت، میری زندگی، یہ بھی پگھل رہی ہے۔ تو کیا ہم سب برباد ہیں؟ کیا فرار کا کوئی راستہ نہیں ہے؟ اور پھر اللہ تعالیٰ اس گھاٹے سے بچنے والوں کا ذکر کرتے ہیں۔ الا سوائے سبحان ربی الاعلی۔
پہلی شرط جو ایمان لائے، آپ کا کیوں کلیئر ہونا، میرا عقیدہ میرا ایمان مضبوط ہو۔ اے اللہ، میں صرف تجھ پر یقین رکھتا ہوں۔ دوسری شرط اور اچھے عمل کیے، اچھا اخلاق، لوگوں کی مدد، سچ بولنا۔ اللہ تمہارا بھلا کرے بیٹا۔ تیسری شرط اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، الحق یعنی سچائی کی، قرآن کی۔ میرے بھائی، سچائی پر ڈٹے رہو، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ چوتھی اور آخری شرط اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ لازمی ہے کہ مشکلیں آئیں گی، لوگ مذاق اڑائیں گے، اسے دیکھو وہ جنت میں جائے گا۔ بھائی صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو گھاٹے سے بچنے کا فارمولا کیا ہوا؟ سکسیس ان ڈف، ایمان ٹیورو عمل ٹیورو حق ٹیورو صبر کار۔ کیا میں بھی خسارے میں ہوں؟ اب سمجھنے کی بات یہ ہے، میرے کس کام کی ہے یہ؟ سورۃ العصر ایک آئینہ ہے۔ میری جائیداد، میری عزت، اس سے زیادہ اہم کیا ہے؟ مشرکین مکہ کو اپنی دولت اور سرداری پر ناز تھا، آج ہمیں کس چیز پر ناز ہے؟ اللہ کے پیمانے مختلف ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، لیکن اللہ کا معیار مختلف ہے۔ میرا ایمان کتنا ہے اور میرا اعمال کہاں ہے؟ اور سناؤ فلاں کا کیا ہوا؟ ہمارا وقت بیکار کی بحث کرنے میں پگھل رہا ہے۔ اس کو کیسے سمجھاؤں؟ کیا یہ سنے گا؟ اپنے آپ سے پوچھئے، کیا میرا ایمان، کیا میرے عمل درست ہے؟ نہ، اب اور وقت نہیں ضائع کرنا۔ ان چار میں سے ایک بھی مسنگ ہے تو والعصر، ہم گھاٹے میں ہیں۔ گھاٹے میں زندگی بہت مختصر ہے، اس گھاٹے کے سودے کو منافع پروفٹ میں بدل لیں۔ جلدی کرو بھائیو، ہم یہ اللہ کے لیے بنا رہے ہیں۔